اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین، کیا نہیں تو نے دیکھا ان لوگوں کی طرف اوتو جو دیے گئے ہیں نصیباً ایک حصہ من الکتاب کتاب سے یؤمنون وہ یقین رکھتے ہیں بالجبتی جبت کے اوپر بالجبتی بتوں کے اوپر والطاغوتی اور شیاطین کے اوپر ویقولون اور وہ یوں کہتے ہیں للذین کفروا کافر لوگوں کے لیے ہؤلاء یہی ہیں وہ لوگ اہدی جو زیادہ ہدایت پر ہیں من الذین آمنوا ایمان والے لوگوں سے سبیلا ازروئے رستے کے اولئک الذین یہی ہیں وہ لوگ لعنہم اللہ اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ومن یلعن اللہ اور جس کے اوپر اللہ لعنت کرے فلن تجد ہرگز نہیں تو پائے گا لہو اس کے لیے نصیراً کوئی مددگار ام لہم نصیب کیا ان کے لیے حصہ ہے من الملک بادشاہت کے اندر فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ پس اس وقت نہ وہ دیں گے الناسا لوگوں کو نکیرا ایک دھاگے کی برابر بھی کوئی چیز۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں یہود کی بری خصلتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ آج کے سبق کے اندر بھی یہود کی بری خصلتوں کا ہی ذکر ہے۔ یہود جو تھے یہ ہمیشہ سے اسلام کے مخالف چلے آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی غیر مذہبی جماعتیں ہیں، اسلام کو چھوڑ کر جتنے بھی گروہ ہیں، سب سے زیادہ دشمنی کے اندر جو سخت ہیں مسلمانوں کے خلاف وہ یہودیوں کا گروہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ کے اندر ہجرت فرما کے تشریف لائے تو آگے جو بڑی جماعت جس کے ساتھ واسطہ تھا وہ یہود کا گروہ تھا۔ منافقین تو پھر بعد کے اندر پیدا ہوئے نا، اصل جو جن کے ساتھ واسطہ پڑا تھا وہ یہود کا گروہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ کے اندر ہجرت کر کے تشریف لائے، آپ نے ایک کام یہ بھی شروع کے اندر کیا کہ وہاں پہ جتنے گروہ تھے ان کے ساتھ ایک معاہدہ قائم کیا، جس معاہدے کو میثاق مدینہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر ساری غیر مسلم جماعتوں کے ساتھ آپ نے جو ہے نا یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، جو کوئی جس مذہب کے اوپر رہنا چاہے رہے، اسلام کے اندر آنا چاہے بڑی خوشی کی بات ہے، اپنے اپنے مذہب کے اوپر تم رہو، لیکن ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگیں نہیں لڑیں گے، لڑائی نہیں کریں گے، باہم مدینہ کے اندر اتحاد اور اتفاق کی فضا جو ہے نا وہ قائم ہو جائے، اس لیے معاہدہ جو ہے نا وہ قائم کیا گیا۔ ہاں اگر کوئی بندہ باہر سے آ کے مدینہ کے اندر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم سارے مل کر بلا تفریق کہ وہ مسلمان ہے، یہودی ہے یا کوئی اور کسی اور مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ہم اس کے خلاف جو ہے نا لڑائی کریں گے، اس کے خلاف ہم اکٹھے مل کے جو ہے نا مقابلہ کریں گے۔ یہ معاہدہ جو ہے نا ہو گیا۔ اس معاہدے کے اندر یہود کے جو سب سے بڑا سردار اس وقت کعب بن اشرف تھا، اس نے بھی دستخط کیے، یہ چونکہ ایک بہت بڑا عالم بھی تھا اور بہت بڑا تاجر بھی تھا، عرب کے اندر اس کی ایک شہرت بھی تھی، اور یہ کاروبار اس کا پورے عرب کے اندر جو ہے نا وہ پھیلا ہوا تھا، بلکہ لوگوں کو سود کے اوپر قرضے بھی جو ہے نا وہ دیتا تھا عالم بلکہ شاعر بھی تھا جی، شہرت اس کی بہت زیادہ تھی۔ یہود کا سب سے بڑا جو ہے نا سردار بھی یہی آدمی تھا انتہائی بخیل اور کنجوس۔ اگرچہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے کے اوپر دستخط تو کر دیے، لیکن اندر ہی اندر سے اسلام کے سخت مخالف تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سخت جو ہے نا مخالف تھا، کوئی موقع دشمنی کا ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ بدر کے اندر مشرکین مکہ کو بڑی سخت ذلت اٹھانی پڑی، احد کی لڑائی کے اندر جو ہے نا تھوڑی سی ان کا پلڑا جو ہے نا وہ بھاری تھا۔
اب اس وقت جو ہے نا کعب بن اشرف جو ہے یہ مشرکین مکہ کے پاس 70 افراد اپنے ساتھ جو ہے نا وہ لے جاتا ہے، اور ان کے جا کے یہ یقین دہانی کراتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بس اس مرتبہ ایسی کوئی جنگ ہو کہ مسلمانوں کا صفایا ہو جائے۔ انہوں نے کہا ادھر سے تم نے مسلمانوں کے ساتھ میثاق مدینہ کیا ہوا ہے، معاہدہ کیا ہوا ہے، ادھر ہمارے پاس تمہاری کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے کہا میں اس معاہدے کو توڑتا ہوں، میں تو بس آپ کے پاس جو ہے نا آ گیا ہوں، اور یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ آپ کے ساتھ مل کر ہمارا پورا گروہ جو ہے نا مسلمانوں کا صفایا کرے گا اور ان کے خلاف جو ہے نا لڑائی لڑے گا۔ مشرکین مکہ میں سے جو بڑے تھے وہ ابو سفیان تھے۔ اس نے کہا کہ ہمیں تو تمہاری باتوں کے اوپر یقین نہیں آتا، تم پرلے درجے کے جھوٹے ہو، کہیں اگر تم ان کو دا لگا سکتے ہو، جھوٹ بول سکتے ہو، فریب کر سکتے ہو، دھوکہ دے سکتے ہو، تو ہمیں بھی دے سکتے ہو۔ ہاں ایک شرط ہے، میری یہ شرط پوری کر لو، پھر تمہارے اوپر ہم اعتبار کریں گے۔ یہ ہمارے بت ہیں، ان بتوں کو تم سجدہ ریز ہو جاؤ، سجدہ کرو ان کو۔ اب اس کی خواہش جو تھی، اپنی خواہش اور اپنا مطالبہ منوانے کے لیے اس نے اس سے بھی گریز نہیں کیا، اور ان بتوں کو جو ہے نا وہ سجدہ کر دیا۔ حالانکہ جس مذہب کے ساتھ یہ تعلق رکھتا تھا اس مذہب کے اندر تو بتوں کو سجدہ کرنا حرام تھا۔ یہودیت والے مذہب کے اندر بھی جتنے سماوی مذاہب ہیں ان کے اندر بت پرستی نہیں ہے، بت پرستی تو بعد کی پیداوار۔ اس نے جو ہے نا اس بتوں کو بھی جو ہے نا وہ سجدہ کر دیا، یقین دہانی کرانے کے لیے کہ ہم جو ہے نا تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم تمہارے ساتھ دغا نہیں کریں گے، ہم تمہارے ساتھ کوئی جو ہے نا داؤ اور فریب اور دھوکہ تمہیں نہیں دے رہے۔ ابو سفیان نے پوچھا اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم جو ہے نا سماوی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہو، آسمانی کتاب بھی تمہارے پاس ہو، عالم بھی ہو، ہمارے پاس تو کوئی سماوی کتاب بھی نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ محمد کا دین سچا ہے یا ہم لوگ درست ہیں؟ چونکہ اس کے سینے کے اندر تو سوائے دشمنی کے اور تھا ہی کچھ نہیں۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تم کیا کام کرتے ہو؟ حضرت ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ جو ہے نا بیت اللہ کے مجاور بھی ہیں، بیت اللہ کے متولی بھی ہیں، بیت اللہ کی چابیاں بھی ہمارے پاس ہیں، اس کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، اس کی تعمیر و ترقی کے اندر بھی کام کرتے ہیں، اور حاجیوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، حاجیوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، ستو بھی گول کے پلاتے ہیں، فلاں فلاں نیکی کا کام بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے کے اندر محمد جس دین کے اوپر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو اپنے آباء و اجداد کے دین کو ہی چھوڑ دیا، ایک نیا مذہب اس نے اختیار کر لیا ہے جو عرب کی زمین کے اندر کوئی تھا ہی نہیں اس مذہب کے اوپر۔ تو وہ یہودی کہنے لگا باوجود اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے کی حیثیت سے پہچانتا تھا، لیکن اندر حسد کی آگ اتنی تھی کہ ابو سفیان کو یقین دہانی کرانے لگا نہیں نہیں وہ حق کے اوپر نہیں، تم حق کے اوپر، تم سیدھی رستے کے اوپر ہو، تم ہدایت کے اوپر ہو۔ لیکن پھر بھی حضرت ابو سفیان نے، ابھی تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس کو کہا اچھا ہم یوں کرتے ہیں کہ 30 افراد ہمارے اور 30 افراد تمہارے، یہ 30 افراد فریقین کے بیت اللہ کے ساتھ چمٹ کر ہم جو ہے نا دعا کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے، معاہدہ کو نہیں توڑیں گے، اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا ہم جنگ کے اندر اکٹھے ہوں۔ چنانچہ فریقین کے 60 افراد انہوں نے بیت اللہ کے ساتھ چمٹ کر یہ وعدہ کیا اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے اپنی جو ہے نا قوت کا مظاہرہ کیا اور وعدہ کیا۔ اسی موقع کے اوپر یہ آیتیں جو ہے نا وہ نازل ہوئیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو ان کی حالت، ان کے دلوں کے اندر خباثت دیکھو کتنی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں تو نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے ہیں، حالانکہ وہ کتاب مکمل دیے گئے تھے۔ یہ پیچھے بھی جو یہ لفظ گزر چکا ہے، میں نے عرض کیا تھا کتاب تورات مقدس یا انجیل مقدس ان کو مکمل جو ہے نا وہ دی گئی تھی، لیکن کچھ کتاب کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ کیسے؟ تحریفات کر کے، اس کے اندر تغیر و تبدل کر کے، اپنی طرف سے احکام داخل کر کے انہوں نے اس کتاب کو تبدیل کر دیا۔ اب جو اصل کتاب تھی وہ بالکل تھوڑی سی ان کے پاس تھی، تو اللہ نے کہا کتاب کا ایک حصہ جو ہے نا وہ دیے گئے۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ یقین کرتے ہیں بالجبت والطاغوت، شیاطین کے اوپر اور بتوں کے اوپر۔
یہ جبت کا جو لفظ ہے یہ قرآن پاک میں صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے اس مقام کے اوپر، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جبت ساحر کو کہتے ہیں اور طاغوت یہ کاہن کو کہتے ہیں۔ جبت کا لفظ جو ہے نا یہ کاہن کو بھی کہتے ہیں، ساحر کو بھی کہتے ہیں اور بت کو بھی کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ان الایافۃ والترک والطیرۃ من الجبت، یہ پرندے اڑا کر ان سے فالے لینا اور خط کھینچ کر ان سے فالے لینا اور جانوروں کی آوازوں سے مختلف قسم کی فالے نکالنا اور زمین کے اوپر جانوروں کے قدموں کے نشانات سے فالے لینا اور بدشگونی لینا اور اچھا تاثر لینا، یہ جبت ہے۔ یا اس کو آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں کہ جبت کسے کہتے ہیں، ہماری زبان کے اندر توہم پرستی کو جبت کہتے ہیں۔ توہم پرستی، توہم پرستی بھی جو ہے نا شرک کی ایک قسم ہے، تو انسان کو اس سے بھی جو ہے نا بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور طاغوت سے مراد جو ہے نا شیطان ہے، اور صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جس کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے، وہ شیاطین ہے، وہ شیطان ہے۔ حقیقت کے اندر جو غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہے وہ اس ہستی کی پوجا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے نا تو شیطان نے انسانوں کو اس طرف لگایا ہوا ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہوئے ہم نے اپنی کانوں سے سنا ہے کہ ہم فلاں پیر صاحب کی قبر کے اوپر کے اندر سے آواز آتی ہے جی، پیر صاحب ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں جی۔ وہ پیر صاحب ہم کلام نہیں ہوتے، اندر سے جو آواز آ رہی ہوتی ہے وہ حقیقت کے اندر شیاطین کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ وہ شیاطین ان کو گمراہ کرنے کے لیے اندر سے جو نا پیر صاحب کی آواز کے اندر جو نا وہ بول رہے ہوتے ہیں، مگر نہ قبر سے کوئی آواز نہیں آتی، نہ ہی صاحب قبر جو ہے نا وہ کلام کرتا ہے۔ جو انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، نہ وہ سننے کے اوپر قادر ہے، نہ وہ بولنے کے اوپر قادر ہے، نہ وہ دیکھنے کے اوپر قادر ہے، نہ وہ چلنے کے اوپر قادر ہے۔ تو جب چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، تو سن کیسے سکتا ہے اور بول کیسے سکتا ہے؟ تو یہ سب شیاطین کا اغوا ہے، شیاطین نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، وہ شیاطین کی آواز جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ تو طاغوت سے مراد جو ہے نا وہ شیطان ہے، یہی وجہ ہے۔ اور یہ جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہی ہے جی، اس کے اوپر قرآن مقدس کی دلیل بھی موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب طاغوت کیا ہے جی؟ یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے تو یہی طاغوت ہے۔ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ حقیقت کے اندر شیاطین کی عبادت کرنا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے لا تحلفوا بآبائکم ولا بالطواغیت، اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ اٹھایا کرو اور طاغوت کی قسمیں بھی نہ اٹھایا کرو، شیاطین کی قسمیں بھی نہ اٹھایا کرو، یہ بھی شرک میں سے آتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی مجھے اپنے ماں کی قسم ہے جی، یہ درست نہیں ہے۔ مجھے اپنے بچوں کی قسم ہے جی، مجھے قرآن کی قسم ہے جی، مجھے کعبہ کی قسم ہے جی، مجھے مسجد کی قسم ہے، تو یہ الفاظ درست نہیں ہے جی۔ پہلے نمبر پہ تو ہر بات کے اوپر قسم اٹھانی نہیں چاہیے، اور اگر نوبت آ بھی جائے قسم اٹھانے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو صرف جو نا اللہ کی قسم اٹھانی چاہیے، اللہ کے نام کی قسم جو ہے نا وہ اٹھانی چاہیے۔ من خلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی، فقد اشرک، اس نے بھی شرک کیا۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ اب جو وہ یہود کا جو بڑا عالم تھا اس نے اس کے اندر بھی کوئی پس و پیش نہیں کی، سجدہ کر دیا، بتوں کو بھی اس نے جو ہے نا وہ سجدہ کر لیا، صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہ مجھے ان کا ساتھ مل جائے اور ہم ساتھ مل کے جو ہے نا مسلمانوں کا صفایا کرتے۔ اب دیکھیں نا کتنی بری بات ہے، تھا عالم ہو کے خواہشات کا تابع دار بن گیا۔ جو انسان عالم ہو کے خواہشات کا تابع دار بنتا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کی مثالیں بیان کی ہیں۔ بالم بن باورا کتنا بڑا بنی اسرائیل کا عالم تھا، اللہ نے قرآن میں اس کا جو نا مثال بیان کی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔
اللہ نے اس کو گمراہ کہا ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ۔ اللہ نے اس کی مثال کتے کے ساتھ دی ہے، اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ جس طرح کتے کی زبان جو ہے نا ہر وقت لٹکی ہوئی ہوتی ہے اور جو منہ سے باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، خواہشات کا تابع دار عالم جو ہوتا ہے وہ بھی اس کتے کی طرح، وہ اس کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ جس طرح کتے کی خواہش پوری نہیں ہوتی اور جو زبان ہر وقت لٹکی ہوتی ہے، ہانپ رہا ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر بوجھ لا دیں پھر بھی ہانپ رہا ہے، آپ اس کے اوپر بوجھ نہ بھی لا دیں پھر بھی وہ ہانپ رہا ہے، وہ سکون کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا ہونا تو اس کی زبان باہر نکلی گی ہوگی کتے کی۔ اسی طرح جو خواہشات کا تابع دار ہوتا ہے، اس کی زبان بھی جو ہے نا وہ باہر لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اور وہ جو بالم بن باورا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر جس وقت آیا تو اس کا بھی حالت یہ ہوئی کہ اس کی زبان سینے تک جو ہے نا وہ لٹک گئی تھی۔ آج کل بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین کے مقابلے کے اندر اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو انسان دین کے مقابلے کے اندر اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے وہ طاغوت کی اتباع کر رہا ہے اور جبت کی جو ہے نا اور بتوں کی جو ہے نا وہ پوجا کے اندر لگا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کا تابع دار جو ہے نا وہ ہو جائے۔ اس لیے خواہشات کی تابع داری نہیں کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کی اتباع جو ہے نا کرنی چاہیے اور اللہ کا کہا جو ہے نا وہ ماننا چاہیے۔ اور حالت ان کی یہ ہے وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور وہ یوں کہتے ہیں کافر لوگوں سے، یہ اسی طرف اشارہ ہے جو حضرت ابو سفیان نے اسے پوچھا تھا کہ بتاؤ محمد کا دین سچا ہے کہ ہم لوگ درست ہیں، تو اس نے آگے سے کہا تھا ہؤلاء اہدیٰ من الذین آمنوا سبیلا، یہ لوگ جو نا ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت کے اوپر ہیں، زیادہ سیدھے رستے کے اوپر۔ تو اس نے جو نا ان کا ساتھ دیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس نے نہیں دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے گروہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ دیکھو تم سمجھتے ہو اس بات کو اچھی طرح پہچانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میں سچا دین لے کے آیا ہوں، میں سچی کتاب لے کے آیا ہوں، پھر بھی تم نہیں مانتے۔ ایمان لے آؤ، اسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے۔ اگر ایمان نہیں لے کے آؤ گے کبھی تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اب انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی بات کو تسلیم نہیں کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ لعنتوں کے مستحق ہو گئے۔ اللہ نے کہا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی ہیں وہ لوگ جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، جس شخص کے اوپر اللہ لعنت کر دے میرا پیغمبر آپ اس کے لیے کبھی بھی کوئی مددگار نہیں، وہ نہیں بچ سکتا، اس کو نجات نہیں مل سکتی۔ لعنت کیا ہے؟ لعنت کا لفظی معنی ہے رحمت سے دوری۔ جس کے اوپر اللہ لعنت کر دے بس اس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اس کو پھر رحمت نہیں ملتی، اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ اور یہ لعنت والا جو لفظ ہے نا، یہ قرآن پاک میں کافروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے اس جگہ کے اوپر استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اور جگہ پر بھی جو کافروں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ کافروں کے متعلق ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے اور چھپانے والے، اللہ کہتے ہیں ان کے اوپر لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے، ساری نسل انسانیت کی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی ان کے اوپر لعنت ہے۔ تو کافروں کے لیے جس وقت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس وقت اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ابد الاباد جہنم کے اندر رہیں گے، سزا کے مستحق جو ہے نا وہ ٹھہرے۔ اور بسا اوقات یہ لفظ گناہ گار مومنین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو لوگ گناہ گار ہوتے ہیں لیکن ہوتے جو ہے نا وہ مومن ہے، تو جس وقت مومنین کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا لعنت کا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مومن بندہ سزا کا مستحق تو ہو گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ ہاں سزا بھگتے گا، سزا بھگتنے کے بعد جو ہے نا یہ جنت کے اندر چلا جائے گا، لیکن جنت کے اندر جا کر بھی اس کا وہ مقام نہیں ہوگا جو اونچے درجے کا مومنین کو جو نا مقام ملے گا۔ تو بسا اوقات یہ مومن جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی لعنت کا لفظ استعمال کیا جائے۔ مثلا اللہ کے پیغمبر نے ظالموں کے اوپر لعنت کی ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر جو ہے نا لعنت ہو۔ اب جھوٹا انسان مومن ہو سکتا ہے، مومن بھی جھوٹ بول سکتا ہے،
تو اگر مومن ہو کے وہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کی لعنت ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامل درجے کا ایمان والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ لعنت بھیجتے ہیں اس انسان کے اوپر جو اپنے والدین کو لعنت کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ ایک بہت بڑا گناہ کا کام ہے، حقوق والدین کی نافرمانی کرنا، یہ ایک بہت بڑی گناہ کا چونکہ کام تھا، اس لیے اللہ کی لعنت کا مستحق جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے ملعون من عمل عمل قوم لوط، جس نے قوم لوط والا کام کیا، ہم جنس پرستی کی، وہ بھی ملعون ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے تو لعنتوں کا مستحق جو ہے نا وہ ہو گیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے لعن اللہ المصورین، تصویریں بنانے والے جو لوگ ہیں اللہ کی ان کے اوپر لعنت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو انسان شراب پیتا ہے، شرابی پر، شراب بنانے والے پر، شراب خریدنے والے پر، شراب فروخت کرنے والے پر، اس کی بیع شراء کرنے والے پر، اس کو لے کے آنے والے پر، اس کو منگوانے والے پر، ان سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو مرد ہو کے عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے یا عورت ہو کے مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت۔ تو یہ مختلف روایات آتی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لعن اللہ السارق، چور کے اوپر اللہ کی لعنت، چوری کرنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو بد نظری کرتا ہے، عورتوں کو دیکھتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت، اور ان عورتوں کے اوپر بھی لعنت جو اپنے آپ کو دکھانے کے لیے باہر نکلتی ہیں، پردہ نہیں کرتی، بے حیائی کے ساتھ باہر آتی ہیں، سرخی پاؤڈر لگا کے میک اپ کر کے جو ہے نا وہ باہر آتی ہیں، جس سے مرد ان کی طرف جو ہے نا رغبت ان کی ہو، تو ایسی عورت کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کافر کے لیے لعنت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اسی طرح بعض مواقعوں پر مومن گناہگار کے لیے بھی لعنت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن دونوں کا محل الگ ہے۔ جس وقت کافر کے لیے لعنت کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے ایسا دور ہو گیا کہ ہمیشہ ہمیشہ دور ہی رہے گا، کبھی اس کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی۔ اور مومن کے لیے جس وقت لعنت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور تو ہوا ہے لیکن جہنم میں جائے گا، اپنی سزا بھگتے گا، سزا بھگتنے کے بعد اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیں گے اور جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ لیکن جس وقت جنت کے اندر جائے گا اس کا وہ مقام نہیں ہوگا جو مقربین کا ہو، ان سے نیچے نیچے اس کا مقام ہوگا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا لعنت کا لفظ کافروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مومن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب ایک مسئلہ سمجھیے گا، ایسے ہی کسی کے اوپر لعنت نہ کر دیجئے گا۔ بعض اوقات تیرے لعنتیا ادھر آ، نہ، بہت بری بات۔ اللہ کے پیغمبر نے ایسا بھی کرنے سے منع کیا، ایسا نہ کیا کرو، کسی بندے کے اوپر لعنت نہ بھیجا کرو۔ لعنت کے مستحق کافر لوگ ہیں، ہاں جن لوگوں کے کفر کا یقینی اور قطعی علم ہو ان کے اوپر آپ لعنت بھیج سکتے ہیں۔ شیطان کے اوپر لعنت، ابو لہب کے اوپر لعنت، ابو جہل کے اوپر لعنت، ٹھیک ہے جی، جو لوگ کفر کے اوپر مرے ہیں، فرعون کے اوپر لعنت، ٹھیک ہے جی، شداد کے اوپر لعنت، اللہ کے اور نبی کے دشمنوں کے اوپر لعنت، یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کسی مومن کے اوپر لعنت کرنا یہ قطعاً جائز نہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس وقت بندہ کسی کے اوپر لعنت کی بد دعا کرتا ہے، وہ بد دعا آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں، زمین کی طرف آتی ہے، زمین کے دروازے جو ہے نا بند ہو جاتے ہیں، وہ گھومتی رہتی ہے اور جس بندے کے اوپر اس بندے نے لعنت کی ہے، اگر تو وہ لعنت کا مستحق ہو، واقعتاً ہو، تو اس کے اوپر وہ جو نا بد دعا پڑ جاتی ہے۔ اگر وہ مستحق نہ ہو، وہ گوم کے جو لعنت کے الفاظ اپنی زبان سے نکالنے والا ہے اسی کے اوپر پڑ جاتی، اس کو ٹھہرنے کے لیے اور کوئی جگہ ہی نہیں ملتی۔ اس لیے خام خواہ کسی کے اوپر لعنت کے الفاظ نہ کیا کریں۔
ہاں مطلقاً یوں کہنا ظالموں کے اوپر لعنت ہے جی، کافروں کے اوپر لعنت ہے جی، یہود و نصارہ کے اوپر لعنت ہے جی، یہ بالکل جائز ہے، لیکن کسی مومن کے اوپر لعنت کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب ایک یہ بات بھی منسوب ہے، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات نقل کی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ یزید کو لعنتی مت کہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کفر نہیں واضح۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ فاسق ہے، حالانکہ ہمارے پاس اس کی بھی دلیل نہیں ہے جی۔ فاسق اور فاجر کہہ سکتے ہیں، لیکن فاسق اور فاجر کی فسق و فجور کی وجہ سے کسی کو لعنتی کہنا یہ درست نہیں ہے۔ تو کوئی بھی بندہ، کوئی بھی عالم، ہاں وہ متقدمین سے ہو متاخرین میں سے ہو، یزید کے متعلق یہ نہیں کہتے کہ یہ کافر ہے، اس کے کفر کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے نا کہ جی اس نے حضرت حسین کو قتل کیا ہے، تو مومن بھی تو قاتل ہو سکتا ہے نا جی، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ بات میں علماء کی جو نا آپ کو نقل کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ یزید کی موت جو نا حالت کفر کے اوپر نہیں ہوئی، لہذا وہ لعنت کا مستحق اس کو نہ قرار دیا جائے۔ تو مومن کے لیے یہ لفظ جو نا استعمال کرنا یہ مناسب نہیں ہے جی۔ ام لہم نصیب من الملک، تو دوسری بات اللہ نے یہ کہہ دی، من یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، جس انسان کے اوپر اللہ نے لعنت کر دی نا، اب اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، اب وہ عذاب کے اندر ضرور بضرور جو نا مبتلا ہوگا۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے، کن کے لیے؟ یہودیوں کے لیے اللہ کی بادشاہت میں کوئی حصہ ہے، حکومت میں کوئی حصہ ہے جس کی وجہ سے وہ حسد کر رہے ہیں، اور حسد کرنے کی وجہ سے وہ جو نا اللہ کے پیغمبر کو نہیں مار دیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ان کی اللہ کی بادشاہت کے اندر ان کا کوئی حصہ ہوتا، اللہ کہتے ہیں یہ اتنے بخیل اور کنجوس ہیں، فَإِذَا اللَّهُ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَكِيرًا، کہ اس وقت یہ لوگوں کو ایک پھوٹی کھوری بھی نہ دیتے۔ نکیر دھاگے کو کہتے ہیں، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو وہ پھڈا سا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو باریک سا دھاگا ہوتا ہے، اس دھاگے کو کہتے ہیں، یعنی حقیر سے حقیر ترین چیز بھی یہ کسی کو نہ دیتے۔ تو اللہ کی بادشاہت کے اندر تو یہ شریک نہیں ہے۔ ایک اس کا معنی علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ان کے پاس کوئی حکومت تھی، یہود و نصارہ کے پاس؟ آج بھی یہودیوں کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے۔ یہ جو اسرائیل کی حکومت ہے یہ تو بالکل زمین کے اوپر نقطے سے بھی کم، اشاریے کے برابر ان کی حکومت ہے۔ فلسطین کے اوپر ان کی حکومت نہیں ہے، ان کی حکومت صرف اسرائیل کے اوپر ہے، اور اسرائیل کے ملک کی حیثیت پوری دنیا کے نقشے کے اندر ایک اشاریے کے برابر بھی نہیں۔ اور یہ بھی جو حکومت کر رہے ہیں یہ صرف انگلینڈ اور امریکہ کے اوپر جو نا ان کے سر کے اوپر جو نا وہ چل رہے ہیں، اپنی ان کی کوئی پاور نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ اللہ کی ایسی لعنتوں کے مستحق ہوئے، کوئی نامور حکومت یہ آج تک قائم جو ہے نا وہ نہیں کر سکے، اور قیامت تک جو ہے نا وہ قائم نہیں کر سکے۔ تو اللہ نے کہا کیا تمہارے پاس زمین کے اوپر کوئی حکومت تھی جس کے چھن جانے کا خدشہ تھا تمہارے اوپر، جس کی وجہ سے تم جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتے؟ ایسی بات بھی نہیں، تو پھر کیوں نہیں ایمان لے کے آتے؟ اللہ کہتے ہیں اگر ان کو حکومت مل بھی جائے نا، یہ اتنے بخیل انسان ہیں کہ ایک پھوٹی کھوری بھی کسی کو جو ہے نا وہ نہ دے، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو پھر حکومت بھی نہیں عطا۔ تو اس سے یہ بات بھی جو نا وہ سمجھ آ گئی کہ انسان کو بخل نہیں کرنا چاہیے بلکہ سخاوت کا مظاہرہ جو ہے نا کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ آ گئی اس پوری تقریر کا خلاصہ کہ کامیابی انہی لوگوں کا مقدر ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے، اور لعنتوں سے وہی انسان بچ سکے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دنیا کے اندر بھی خسارہ ہے اور آخرت کے اندر بھی خسارہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ